اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم و مولانا الکریم الحلیم الودود المجید ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کروڑوں بار اس بات کے لیے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں ہم پر احسان کیا، ہم پر اپنا کرم کیا، ہم پر اپنی عنایتیں کی، ہم پر رحم کیا، اپنا فضل کیا اور ہمیں اس بات کا شعور دیا کہ میں نے انسان کو دنیا میں عزت والا بنا کر بھیجا ہے اور every human being has to realize his honor, his dignity, how Allah subhanahu wa ta'ala created them. اور اس احسان پر کہ اس نے اس عزت کو جو ہماری کریشن میں تھی نہ صرف اس عزت کو اس کریشن میں ڈال کر ہمیں آنر دیا، عزت دی، عظمت دی، مقام دیا، بلکہ دنیا میں بھیج کر اس عزت کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے سارے راستے فراہم کیے، سارے سورس دیے، ساری جگہوں پر بہترین انتظامات فرمائے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے احسانوں کو، اس کے کرم کو، اس کے فضل کو، اس کے احسان کو، اس کی مسلسل رحمتوں کو، اس کی نہ ختم ہونے والی جو ہیں عنایتیں، ان کو، جاری رہنے والے خزانوں کو کس طرح پہچانے اور کس طرح اس کا شکر ادا کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب انسان بن جائے۔ اسی کے لیے وہ تمام لوگ جو اس یقین کے ساتھ ہیں، اس مودت کے ساتھ ہیں، اس محبت کے ساتھ ہیں، جسے ولایت ہے، وہی جملہ بولوں گی، لنبشر انفسنا بأن قد طہرنا بولایت سیدتنا مولاتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار ان ایام فاطمیہ میں ہمارے وجود کے اندر اس خوشخبری کو پاکیزگی کی صورت میں نفوذ کر دے، نافذ کر دے، ہمارے اندر وہ ایبزارب کرنے کی انرجی آ جائے کہ ہمارے پورے وجود نے، ہماری پوری زندگی نے، ہماری پوری حیات نے، ہمارے عمل نے، وجود نے، خواہشوں نے، کردار نے، گفتگو نے، زبان نے، ذات نے، رویے نے، ریلیشن نے، تربیت نے، عبادت نے، زیارت نے، ہر قیام میں، عزاداری میں، ماتم میں، رونے میں، ہر چیز میں اس نے جو ہم پر احسان کیا وہ رنگے توحید کے ساتھ، رنگے ولایت محمد و آل محمد سے ہمیں ڈھانپ دیا۔
اب اس تمہید کے ساتھ، مقدمے کے ساتھ، اس بیس کے ساتھ تھوڑے سے پوائنٹس کہ یہ اتنی ساری عزتیں ہیں تو ہم مارے مارے کیوں پھر رہے ہیں، اتنی ساری عزتیں ہیں تو اس کے باوجود مسلم امہ سرگرداں کیوں ہے، اتنے سارے مقام ہیں لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے والی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ کیوں ہمارے لیے مٹیریلزم میں اتنی اٹریکشن ہے؟ کیوں ہم ایک لمحے کے لیے we realize, oh yes, I am Shia, I love Ahlul Bayt alayhi salam, I'm really impressed by Hazrat Zainab. Yes, of course, he is our role model. We do talk. But where is practice? ذرا سا پردہ کرنے کا کہہ دیا جائے کہ قرآن کا حکم ہے، خدا نے سب کچھ دیا، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ یا تو آپ اس لائف پیکج پہ ہم آئے ہی نہ ہوتے دنیا میں، جب ہم بنے بنائے لائف پیکج پہ آئے ہیں تو پھر مرضی کی بات کیا ہے؟ کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان لے کر آئے ہیں دنیا میں۔ ہم لوگ تابعدار، فرما بردار، اوبیڈینٹ، مسلمان کا مطلب ہے اوبیڈینٹ، سبمیشن کرنے والا۔ اب یہاں ہر اہل لا الہ الا اللہ کے لیے میسج کیا ہے؟ دیکھیے آج کے دن دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ قرآن کی آیت 30، سورہ روم کی آیت نمبر 30، جس میں ہم پورے چیلنج کے ساتھ ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر تاریخ پڑھنے والے کو اس بات پر دعوت دیتے ہیں کہ میرے پاس سعودی کے پرنٹڈ قرآن بھی ہیں اور لبنان کے بھی اور دوسرے کویت کے بھی، جتنے بھی اسکول آف تھاٹس جتنے بھی ہیں ان سب کے ہیں، سب پر یہ بات لکھی ہے کہ دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ اسی پہ ہماری بہت ساری مباحث اور بھی چل رہی تھیں جو ایام فاطمیہ میں ہم نے روکی ہیں۔ اسی میں سے اس آیت کے اوپر ایک ہے، تو یہ بات تو قرآن میں روشن اور واضح ہے کہ بھئی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وہ قیام ہے، مضبوطی سے کھڑے رہنے کے لیے کہا اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ معجزے بینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ساری چیزیں دے کر بھیجا ہے روشن، there is no any confusion۔ اور ہم سے کہا جا رہا ہے جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسے ہم سے نماز کے قیام کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے پوائنٹ پر ہم نے اس آیت کو جو سورہ روم میں انسانی کریشن کے اندر دین فیڈ کیا گیا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو ان کے ماں باپ ہیں جو ان کو یہودی، نصرانی یا پھر بت پرست یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول میں آ کر، تو اب وہی سے دھلی ہوئی زبان ہے، قرآن کا بیان ہے۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اس دین پر، اس پیکج پر، اس فطرت پر۔ اور ہم آج ہماری 8ویں بحث، ہم نے ڈیفرنٹ مراحل سے گزرتے ہوئے آج ایک اور جملہ بول کر، جو کہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی بھی، اور جس میں یہ تھا وَمَنْ صِبْغَةَ اللَّهِ، جو میں نے یسٹرڈے آپ کے سامنے بیان کی اور مثال بھی دی، اور وہ یہ کہ اگر یہ رب العالمین کا کریشن میں
इस चीज को, if Allah subhanahu wa ta'ala would not create nature of human being nurtured with wilaya or supported with wilaya, nourished with wilaya, ya bring up with wilaya, there will no one be able to understand who is Razik and who is Khaliq. वो डिफरेंस, वो नेचर्ड, जो नेचर को किया है, वो फातिर है, उसने अपने इस फातिर की कुदरत को इसमें फातिमा की बरकत से, नूर फातिमा की बरकत से शिकाफ्त किया, खोल दिया। उस नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मानवियत, सबमिशन और बंदगी के लिहाज से इतनी वासे थी, इतनी वासे थी कि वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बज़र हस्ती करार दिया, बज़र ज़मीन करार दिया, बज़र आसमान करार दिया। यानी वही वो ओरिजिन है, वहां से ये सब कुछ। और फिर फितरत में उस विलायत को, जिसके लिए हम कहते हैं लिनुबश्शिर अनफुसना, उस विलायत को रख दिया जिसे इमाम और वली की मारिफत है, ये फितरत में है इंसान की। और फिर कहा यही फितरत जो अल्लाह ने इंसान को नर्चर्ड किया, उसकी नेचर को, उसी फितरत के ऊपर वही फितरत दीन इस्लाम है, वही फितरत। यानी अगर इसी विलायत पर आप रहेंगे तो आप इस्लाम पर हैं। इसीलिए तो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जब दरबार में गई थी तो आपने यही कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। और अगर बिलीव रखते हो तो इस तरह डरो जैसे डरने का हक है। और फिर क्या करो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ऐसे ना आए कि तुम मुसलमान की हालत इस्लाम पर, यानी मरो तो फिर ऐसा ना हो कि तुम हालत इस्लाम में नहीं हो। यानी खुला बताया जा रहा था कि हालत इस्लाम यानी विलायत, यानी वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत, वजूद अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम की अज़मत, इमामों वली की विलायत और अज़मत। अब इस ईमान के ऊपर पैदा सब हुए हैं, वो चाहे जूइश में हो, क्रिश्चियन में हो, हिंदू में हो, सब हैं। उसके बाद उनके अंदर वही इल्म है। तो आपके लिए मैं दो चीजें हमने रखी थी कि हमारे अंदर वो चीज मौजूद है, हमने उसको डिस्कवर करना है, डिफाइन करना है। और उसके बाद हम जो है, अब इसके ऊपर कहा था फलसफा तस्बीह और फलसफा नमाज, कल जहां पर बात खत्म हुई। आपके सामने एक मिसाल रखकर, तो हम आज के दिन की निस्बत अगर मैं ये मिसाल ना रखूं, वो लोग जिन्होंने उस नेचर के साथ जिंदगी अकॉर्डिंगली गुजारी, तो उनके वजूद में वही जो नर्चर्ड थे, तौहीदी विलाई तस्बीह से वो एब्जॉर्ब हुआ जिक्र वजूद में, और फिर वो निखर कर मुजाहिद बने, फकीह बने, आलिम बने, फाजिल बने, आयतुल्लाह बने, मराजे बने, जनरल बने, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो विलायत फातिमा वो
सेल्फलेस होता है, बहादुर होता है, एक जगह पर रहकर सेल्फिश होकर एक हद और एक बॉर्डर में काम नहीं करता, पूरी दुनिया के इंसानों को सर्व करता है, पूरी दुनिया के इंसानों के दर्द को महसूस करता है। और फिर उसी रूह फातिमी, रूह विलायत फातिमा ज़हरा, रूह विलायत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, रूह विलायत अली अलैहिस्सलाम के साथ वो कयाम करता है कि एक बहादुर दूसरे बहादुर से मिलकर हजारों 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 ऐसे कुफर वाले, ऐसे बेदीन जो जालिम और जाहिल लोगों को कत्ल कर रहे थे, उनको इराक में डिफीट करता है। सलाम हो बीबी ज़हरा के ऐसे सच्चे मुजाहिद पर जिसने दुनिया में साबित कर दिया। मेरी बहनों, हमने आज मिलकर सोचना है। हजारों मिसालें हैं जिससे यह बात साबित होती है, कोई सच्ची तरीके से अगर सैयदा पाक से जुड़ा है तो वजूद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वजूद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उन्हें उस जिक्र और उस मोहब्बत और वो बंदगी, वो लिल्लहियत जो उन्होंने की, वो उस चाहने वाले के अंदर भी आती है और रब्बुल आलमीन की जात के सामने वो हिज़्बुल्लाह बन जाता है और वो नसरुल्लाह बन जाता है। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो फिर हजारों वाक़यात हैं। ये थे सच्चे बेटे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के, ये सच्चे मुजाहिद जिन्होंने तस्बीह की एब्जॉर्ब किया। कभी मैं सोचती थी पिछले साल से पहले कि या अल्लाह वो 313 कमांडर कैसे होंगे, लेकिन मुझे मेरे मौला ने दिखाया। मैंने कहा अगर साहिब ज़मान की फौज के कमांडर देखने तो ऐसे होंगे जैसे ये हैं जनरल कासिम सुलेमान, ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया को सिर्फ अपनी रूहानी पावर से ही एक जगह पर ले आए। पूरी दुनिया में रूह की खुशबू ऐसे फैल गई कि इंसान मुअत्तर हो गए, इंसान नूरानी हो गए, इंसान को इस्लाम का असली चेहरा नजर आ गया, इंसान को दीन फितरत पता चल गई, इंसान को दीन फातिमी समझ आया, इंसान को दीन अलवी समझ आया, हर इंसान को दीन हुसैन समझ आया वजूद कासिम से। कासिम शहीद जिन पर हमारा लाखों सलाम हो। एक इनके हजारों वाक़यात हैं, मुअजिज़ात हैं। ये जानते थे ये पूरी दुनिया के पहले मुजाहिद हैं, पहले जनरल हैं, पहली आर्मी के कमांडर हैं जिन्होंने पहली दफा इस कुर्राए अर्ज पर तारीख में पहली मर्तबा मर्दों को मुजाहिद बनाया, मगर ज़ैनब के नाम पर। इन्होंने मर्दों को मुजाहिद बनाया मगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर। ये वो कमांडर हैं, जानते थे कि इन दो हस्तियों ने जिस महाज पर इस्लाम की हिफाजत की है उसमें बहादुरी भी थी, मंतक भी थी, इल्म भी था, तकवा भी था, हर चीज मौजूद थी। उस नूर से ही एक मोमिन अपने वजूद को रोशन करके मैदान जहाज में गैरत से लड़कर फिदाए ज़ैनब हो सकता है, जिसे वो विजन मिले जो कासिमी विजन था, जो सरदार सुलेमान कासिम का विजन था। एक जवान लड़का अपनी शादी की उम्र को पहुंचा, सच्चा वाकया आपको, ये तीन चार साल पहले का। तो वो अपनी मां के साथ लड़की के घर प्रपोज करने पहुंचता है। जब लड़की का वालिद, वालदा, भाई, उसका पूरे घर वाले बैठते हैं, ये दोनों माँ बेटा उनके सामने प्रपोज करते हैं कि बच्ची का रिश्ता। तो वो लड़की का बाप उस लड़के से पूछता है कि तुम एक मर्द बस आए हो अपनी मां के साथ तो तुम्हारा बाप क्यों नहीं साथ आया? तो लड़के ने एक मिनट के लिए सोचा, फिर सर नीचे किया, फिर ऊपर किया और कहा मेरा बाप शहीद हो चुका है और वो फिदाया ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में मुदाफ़िईन हरम में है और हरम का दिफा करते हुए शहीद हो गए हैं। तो आगे से लड़की का बाप कहता है आपने किसी चचा को ले आते, किसी और रिश्तेदार को ले आते, कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो हम तो इस तरह रिश्ता नहीं करते हैं
جیسے مطلب ہماری برادری ہے، ہم لوگ یہاں پہ ہیں، تو اس طرح تو رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ماں نے بھی اس باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ لڑکے نے آگے سے جواب دیا، میں افغانی ہوں اور میں یہاں مائیگریٹ ہو کے آیا ہوں اور ہماری فیملی یہاں مائیگریٹ ہوئی ہے، مگر میرا والد جو ہے وہ شہادت کا جام پینے کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں ہوں اور یہ پڑھا لکھا ہوں، بات ختم۔ کچھ دیر گفتگو کے بعد باپ نے کہا کہ آپ جا کر اس بات پر سوچیں، ہم یہ والی تاریخ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس تاریخ کو رکھیں تو اس تاریخ پہ تم اپنے ملنے والے دوست احباب اور جو لوگ ہیں ان کو بلا لینا، اور پھر ہم اپنے فیملی والے آئیں گے تو اس دن سامنے پھر ہاں کی رسم ہو جائے گی۔ جب ہاں کی رسم ہوگی تو تاکہ آپ کے بھی دوست احباب ساتھ شامل ہو اور ہمارے بھی، تو ذرا ایک اچھا پروگرام ہو جائے گا۔ یہ باپ نے اور ساروں نے، لڑکی والوں نے مل کر کہا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی، انشاءاللہ تاریخ طے ہوگی کہ کب ہاں ہوگی اور کب یہ رشتہ مطلب کامل ہوگا۔ ماں بیٹا گھر آتے ہیں، لڑکا بڑا آ کر گھر پہ روتا ہے، رو کر نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا اللہ پاک یہ تو میں جانتا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، لیکن پروردگارا آج مجھے اپنے باپ کی بڑی یاد آئی ہے، اور دل ہی دل میں اپنے باپ سے کہا کہ اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو میرا باپ میری مدد کرے۔ آج مجھے بڑا فیل ہوا یہ سب کچھ، تو اس تاریخ تک کیا بنے گا؟ ہمارا تو یہاں کوئی اتنے دوست احباب نہیں ہے۔ رات کو سو جاتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ خواب میں آیا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس نے کہا تمہارا عقیدہ بڑا درست ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، تم فکر نہ کرو، جس دن تمہاری تاریخ ہوگی نا، ہاں کی رسم ہوگی، اس دن انشاءاللہ خدا کی طرف سے کچھ نہ کچھ بہت اچھا ہوگا اور سب خوش ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرنا۔ تسلی دی اور اپنے باپ کی بات کو یاد رکھنا۔ اور یہ خواب میں ہی اپنے باپ کے ساتھ روتا ہے، روتے روتے اس بات کے بعد آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کا تکیہ سب گیلا ہے اور اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جو خواب میں دیکھتا ہے اس کو پیپر پہ پورا لکھتا ہے، بیٹھ کر باپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے لکھ کر اس پیپر کو طے کر کے رکھ لیتا ہے۔ 2 ہفتے بعد جب وہ دن آتا ہے، وہ اس جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں جہاں مقرر تھا۔ اب لڑکا اپنی ماں کے ساتھ ہے اور اس بات پر بھروسہ ہے کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی جس دن تمہارا ہاں کا دن ہوگا، یس کی رسم ہوگی، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اب وہ اس انتظار میں ہے کہ لڑکی والے تشریف لے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا خاندان، ان کے برادر، خالہ، ماموں، چچا، سب آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لڑکے کا باپ آ کر ماں بیٹے کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا تو کوئی بھی نہیں آیا ہوا، تو ہم نے تو آپ سے اس دن کہا تھا کہ کم از کم اپنے دوست احباب اور جو ہے ان کو تو بلاتے آپ، ہمیں کیسے پتا چلے کہ مطلب آپ ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب اچھا ہے سب کچھ، لیکن تھوڑا اعتماد بڑھ جاتا ہے ایسے۔ بہرحال اپنی فکر کی بات وہ کر رہے تھے، تو لڑکے نے کہا کہ انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ، حالانکہ اس کو صرف باپ کی خواب پر یقین تھا۔ اب تھوڑی دیر گزری تو وہ جو شخص لڑکی کا باپ تھا اس کے فون پر رنگ ہوئی اور جگہ کا پتہ پوچھنے کے لیے جو ہے نا اس کو سوال کیا گیا۔ اس لڑکے کے باپ نے لڑکے کو فون دے دیا کہ تم فون اٹینڈ کرو، اس جگہ کا ایڈریس سمجھا دو، کوئی فون کر رہا ہے آنے کے لیے۔ لڑکے نے فون پہ ایڈریس سمجھا دیا۔ 5 منٹ کے بعد جہاں پورے لڑکی والے اکٹھے تھے اور یہ لڑکا اکیلا اپنی ماں کے ساتھ اس انتظار میں تھا کہ میرے شہید باپ کی خبر آئے، کہ ایک دم 15-20 گاڑیاں آئیں، دروازے پہ رکیں، رکنے کے بعد کتنے ہی زیادہ پاسداران جو سپاہی ہیں، جو فوج کے ہیں، وہ اندر سے نکلے اور ایک گاڑی کا دروازہ کھلا تو شہید قاسم سلیمانی گاڑی کے دروازے سے باہر آتے ہیں۔
ایک پورے شور مچ جاتا ہے پورے علاقے میں، شہید قاسم، جو ہمسائے دور سے جہاں جہاں سے تھے، وہ اس وقت آپ زندہ تھے بہرحال، تو سب جنرل قاسم آیا، جنرل قاسم سلیمان، جنرل قاسم، ایک شو، اتنی دنیا اکٹھی ہو گئی۔ جنرل قاسم سلیمان دروازہ کھلا، سیدھے اندر آئے، آپ نے دیکھا ایک سادہ انسان تھے، جا کر لڑکے کا نام لیا اور سیدھے لڑکے کو جا کر گلے لگایا اور ماتھا چوما، اور ان کے ساتھ ہی بڑی دنیا داخل ہوئی۔ وہ سب سپاہ والے بھی بیٹھے، لڑکی کا باپ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی ایک ملک کی بڑی شخصیت جنرل آ گیا ہے جناب اس لڑکے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ رسم ہوئی ہاں کی، جب جانے لگے اجازت لی، جناب شہید قاسم نے اپنی طرف سے لڑکی کا پورا جو لڑکے کی طرف سے جہیز ڈیو ہوتا ہے وہ سارا اپنی طرف سے لکھا، جتنی چیزیں حق مہر کی تمام اپنی طرف سے ادا کی، سارے فرائض ایک باپ کے پورے کیے۔ پورے کرنے کے بعد اجازت مانگی، بیٹے کو گلے لگایا جب، تو بیٹے نے 1 منٹ کے لیے استدعا کی کہ 1 سیکنڈ رکیے، اپنی جیب سے اس لیٹر کو جو خواب میں دیکھا تھا شہید سلیمان قاسم جو ہے ان کو دیا۔ شہید سلیمان قاسم نے اس لیٹر کو کھولا اور پڑھا تو شہید قاسم سلیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کل میں بڑے محاذ پر تھا، یعنی ایک بڑی ایسی جگہ پر تھا جہاں بڑا مجھے ہونا ضروری تھا، لیکن رات کو تمہارے شہید باپ نے خواب میں مجھے آ کر کہا کہ کل میرے بیٹے کی شادی کی رسم ہے اور میں دنیا سے آ چکا ہوں۔ شہید قاسم سے کہا اے قاسم سلیمان، جا کر حق پدری ادا کر دینا، باپ ہونے کا حق ادا کر دینا، کیونکہ میں تو آ نہیں سکتا ہوں، تو آپ میری طرف سے اس کے باپ کے سارے فرائض پورے کرنا۔ شہید سلیمان قاسم اس بیٹے کو رو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اپنے سامان سفر کو تیار کیا اور فوراً جو ہے نکلا اور اللہ کی مدد سے اس جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر دوبارہ گلے لگا کر اس کے کان میں کہا اس بات کو کسی سے کہنا نہ، جب تک میں زندہ ہوں یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ سمجھ آئی؟ پتہ چلا کہ جو دنیا میں ولایت فاطمہ کے رنگ میں جیتے ہیں وہ دنیا میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور یہ حدیث رسول کی ایسے ہی نہ لے لیں، معمولی نہ لیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، ذکر سے انسان حی ہو جاتا ہے۔ ولایت فاطمہ حی کرتی ہے انسان کو، قلب کو زندہ کرتی ہے، جہاں سے اسے اصلی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیسے حی قلوب چھے، حی القلوب چھے آیت اللہ بحجت، کتنے فرزندان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم آپ کے سامنے گنوائیں، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، مگر تقوی، عبادت، خلوص، سیلف لیسنس، ایثار، سیکریفائز کرنا، سبمیشن، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ جو ماں، یہی بات آپ بی بی پاک کی وصیت میں بھی دیکھتے ہیں نا، یا علی میرے فرزندوں کو میرا سلام کہنا، قیامت تک کے لیے۔ یا کربلا میں امام حسین نے سارے شیعوں کو سلام بھیجا ہے، یا امام حسین سے پہلے امام حسین کی ماں نے۔ آپ جواب کیسے نہیں دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ایام فاطمیہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایام فاطمیہ کی ضرورت نہیں ہے تو کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، اس کو اپنے فلسفے سے نکال دیجئے جو امام صادق کا فرمان ہے۔ اگر ایام فاطمیہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام زمانہ کا وہ فرمان بھی نکال دیجئے زیارت ناہیہ سے، فَلَأَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، فَلَأَنْدُمَنَّكَ، میں صبح بھی روتا ہوں اور شام کو بھی۔ پھر میرے امام کے رونے کی آواز کو سنیے، جو کتنے 100 سالوں سے وہ غربتہ وہ مصیبتہ کے ان صداؤں میں گریہ فرما رہے ہیں۔ پھر امام زمانہ کے ان سارے استغاثوں کو اپنے
ایمان سے نکال دیجئے. اس ریڈیو ٹیلی ویژن کی طرح نہ بنیے جہاں 1-2 دن کا برنامہ آتا ہے. ہم کسی ایسے چینل کو نہیں مانتے جن کو ولایت فاطمہ بتانے کے لیے، ایام فاطمیہ بتانے کے لیے چننا پڑے کہ 2 دن 3 دن 4 دن. نہ ہی ایسے کسی دل کو مانتے ہیں. آؤ اس آواز پہ، اس تقاضے پہ جواب دے. آپ تو لبیک یا زہرا کہتے ہیں، آپ کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. کیسے ہماری روحیں ان دنوں میں گھر میں آرام سے بیٹھ جائے، جبکہ امام حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا تو کربلا میں دی ہے. اس سے پہلے ماں نے مدینے کی گلیوں میں 40 دن وہ نصرت کی آیت پڑھی ہے. یا ایھا المدینہ ان تنصر اللہ ینصرکم ان تنصر اللہ ینصرکم. تم میری مدد کرو گے تو گویا تم اللہ کی مدد کرو گے. مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، ہم کیسے بھول جائیں؟ ہمیں آ کر کہا جاتا نہیں کوئی بات نہیں. یہ تو منحصر ہے کہ آپ خوشی کس کو کہتے ہیں. اگر بی بی خواب میں آ کر دعا دے دیں یہ خوشی ہے، یا کہ پھر رقص و سرود کی محفل میں کہکہے لگائیں یہ خوشی ہے. ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ہمارے اہل بیت سے جڑے ہیں، ہمارے مولا سے جڑے ہیں، اور کوئی دنیا کی خوشی ہمیں خوش نہیں کر سکتی ہے ہمیں فاطمیہ میں. کیونکہ یہ کب بجا تھا کہ جب رسول وہی سے دھلی ہوئی زبان سے یہ فرما دے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ. میں نے کہا کل بھی، لا کوئی فاطمہ زہرا کی مثال، لا کوئی رسول کی بیٹی کی مثال کسی کے لیے نہیں کہا. ان اللہ یرضا لرضا، کسی اور کے لیے نہیں کہا. بی بی فاطمہ زہرا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے. اس سے آگے اور کیا جملہ میں بولوں؟ یہ قربتن و چاچن اللہ قبول نہیں ہے. جس سے فاطمہ راضی ہے، پہلے فاطمہ زہرا کی ولایت، وجود فاطمہ زہرا کی مودت پہ جانا پڑے گا، پھر اس کے بعد منزل ہے. آئیے مل کر آواز دیں. بی بی پاک آپ نے جو مدینے کی گلیوں میں 40 دن لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے کہتی تھی ان تنصر اللہ ینصرکم، میری مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بی بی خدا کی قسم اس زمانے میں ہوتے تو ہم آپ کے پاؤں کی خاک ہوتے. بی بی پاک آج اس زمانے میں آپ کی آواز کا جواب دے رہے ہیں. سیدہ پاک فاطمہ زہرا قیامت کے دن ہم سے راضی رہنا. ہمارے دلوں میں داغ ہے ان صداؤں کا، ہم 1400 سال بعد سے ہی مگر جواب دے رہے ہیں رسول کی بیٹی کو. یہ ایام فاطمیہ کی صف، یہ لبیک یا زہرا کے جتنے چاہنے والے جتنے بی بی کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو 95 میں لوگوں کو کہا تھا جب شہید محسن جو سائنسدان شہید ہوئے تو آخری چیز جو ان کے جنازے پر ان کے ماتھے پر لکھی ہوئی تھی وہ تھا یا فاطمہ زہرا. میں نے جب اس تصویر کو دیکھا مجھے اتنا رونا آیا. یہ کتنا بڑا انسان، کتنا بڑا فرزند اسلام، کتنا مقام اس کا. سائنسدان جس سے پورا کفر ڈرتا تھا، کفر کو پلاننگ کرنی پڑی، دشمن کو سوچنا پڑا، مگر دیکھیے اس ساری بلندیوں کے ساتھ اپنے ماتھے پہ لکھتا ہے یا فاطمہ زہرا. اور ہم نے آپ سب کو ایک ایک کو 18 سال پہلے، 16 سال پہلے، 15 سال پہلے کہا تھا آؤ اپنے سروں پر، اپنی چادروں پر فاطمہ زہرا کا نام لکھ لو. یہ دنیا میں بھی بچانے والی ہے اور آخرت میں بھی بچانے والی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشيعت وبويت وتعبت على قتل. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. ہمارے آنسوؤں کو ظہور امام کا ذریعہ قرار دے، ہماری وہ خطائیں معاف کر دے جو امام کے آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. یا اللہ یا اللہ. معصوم زہرا سلام اللہ علیہ.